السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ایم اے رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی پی نیوز۔ ناظرین، جس طرح ہم پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیوں اور کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے اوپر ویڈیوز اپنی بناتے ہیں اور آپ کو ایک مثبت انفارمیشن دیتے ہیں، تو آج کی ویڈیو ہمارے پاس بھی سوسائٹیوں کے متعلق ہی ہے۔ اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک بہت زبردست اور منفرد قسم کا کیس چل رہا ہے، اس کی کچھ تفصیلات ہیں ہمارے پاس، تو ہمارے ساتھ رہیے، چینل کو لازم سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن دبائیں گے تو پھر ہی آپ کو ہماری جو انفارمیٹو جو ویڈیو ہوتی ہیں ان کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملیں گے۔ اچھا ناظرین، اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ایک کیس چل رہا ہے جس میں اس کی ایک سماعت ہوئی ہے۔ چیف جسٹس ہائی کورٹ جناب عطر من اللہ صاحب نے اس کی سماعت کی۔ کیس کچھ یوں ہے کہ کیا وزارتوں کے ماتحت اداروں کے نام پر جس طرح ہاؤسنگ سوسائٹیاں بھی بنائی گئی ہیں اور بالواسطہ یا بلا واسطہ یہ لوگ جو ہیں، سرکاری لوگ جو ہیں، وہ ریئل اسٹیٹ کے بزنس میں جس طرح انوالو ہو گئے ہیں، تو کیا یہ جائز ہے یا کیا قانوناً یہ ٹھیک ہے؟ تو اس پر ایک درخواست ہے، اس پر سماعت چل رہی ہے۔ اس میں اٹارنی جنرل سے دلائل لیے جا رہے ہیں کہ کیا بالواسطہ یا بلا واسطہ جو وزارتوں کے ماتحت ادارے ہیں ریئل اسٹیٹ کا بزنس کر سکتے ہیں، عنوان اس کا یہ ہے۔ تو اس میں جو سماعت ہوئی اس میں جناب عطر من اللہ صاحب جو کہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں آج کل، ماشاءاللہ ہمارے فاضل جج ہیں، ہمارے فاضل چیف جسٹس جناب عطر من اللہ صاحب نے جس طرح اپنا فوکس ان ہاؤسنگ سوسائٹیوں پر کیا ہے، تو ہم امید بھی کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ یہ جو کرپٹ مافیا ہے یہ اپنے منطقی انجام کی طرف جائے گا۔ اب آتے ہیں اس کیس کی طرف۔ اچھا، اس کیس کے اندر جو ڈپٹی اٹارنی جنرل ہیں سید طیب شاہ صاحب، وہ پیش ہوئے اور انہوں نے ان سے چیف جسٹس عطر من اللہ صاحب نے فرمایا کہ آپ اپنے دلائل اس میں دیجئے اور اس کو مکمل کیجئے، اور میں یہ پوچھتا ہوں کہ کیا یہ جو وزارتوں کے ماتحت ادارے ہیں، کیا ان کے نام پر یہ ریئل اسٹیٹ کا جو بزنس چل رہا ہے، کیا یہ ٹھیک ہے؟ سید محمد طیب شاہ صاحب جو ڈپٹی اٹارنی جنرل ہیں، ان کا کہنا تھا کہ اس کے لیے ہم نے کابینہ کو اسی ہفتے انشاءاللہ سمری بھجوائیں گے اور ان سے جواب طلب کریں گے۔ تو چیف جسٹس صاحب بڑے خفا بھی ہوئے کہ دیکھیے سارے کام جو حکومت خود، جو ریاست ہے، ریاست خود ان مجرموں کو تحفظ دیتی ہے، تو کیا سارے کام عدالت نے ہی کرنے ہیں یا کوئی کام ریاست نے بھی کرنے ہیں؟ پھر اسی ریمارکس کے اندر ہی ان کا کہنا تھا کہ ایف آئی اے جو ان کرپٹ ہاؤسنگ سوسائٹیوں کو اور ان کرپٹ مافیا کو پکڑتی ہے، تو وہ خود بھی اسی کاروبار میں آ گئی ہے، اس کے نام پر بھی ایک سوسائٹی بنا دی گئی ہے، تو اس ملک کا کیا ہوگا؟ بہرحال انہوں نے کافی سارا اس میں حکومت کو کوسا کہ دیکھیں اپنے کام سب کو کرنے چاہیے، جس طرح عدالتیں اپنے فرائض منصبی ادا کر رہی ہیں، ہم لوگ ہر جگہ پر چونکہ ادارے یا وزارتیں اس لیے بنائی جاتی ہیں کہ کسی طرح کی جو کوئی غیر قانونی ایکٹیویٹیز ہوتی ہے تو اس کے اندر اپنا رول پلے کیا جائے۔ تو ہر کام اگر کورٹ نے ہی کرنا ہے تو پھر آپ کی حکومتوں اور وزارتوں کا فائدہ کیا ہے؟ تو انہوں نے بہرحال یہ جو کیس ہے اس کی سماعت جو تھی، اس میں انہوں نے 17 جنوری تک یہ کیس ملتوی کیا ہے۔ ناظرین، میں اب تھوڑا سا آپ سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ مختلف اداروں کے نام پر بڑی بڑی ہاؤسنگ سوسائٹیاں بن گئی ہیں، تو کیا آپ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ ان اداروں کے اوپر بھی انگلیاں اٹھ رہی ہیں؟ یہ وہ ادارے ہیں جن کے اوپر ہم فخر کرتے ہیں، بہت سارے ادارے ایسے ہیں جو ہمارے لیے قابل فخر ادارے ہیں، ان کے نام پر سوسائٹیاں بنا کر پھر اس میں آنے والی جو مینجمنٹ کمیٹیاں ہیں وہ اگر کرپشن کرتی ہیں تو یہ ایک سوالیہ نشان ہے ملک کے لیے، حکومت کے لیے۔ تو اس پر ہائی کورٹ نے ایک بہت بڑا انشاءاللہ انیشیٹو بھی لیا ہے، اور آگے جا کر جب اس کیس کا فیصلہ ہوگا تو امید ہے کہ کچھ فیصلے ایسے ہو جائیں گے جو کہ پیورلی جو ہمارا ملک پاکستان ہے اس کے مفاد میں ہوں گے۔ کام ایسے ہونے چاہیے جس سے ملکی خزانے کو فائدہ ہو، نہ کہ صرف چند جو لوگ ہیں وہی اس مفاد میں شامل ہو جائیں اور اپنی جیبیں بھرنے میں مصروف ہو جائیں۔ تو ناظرین، یہ تو سوسائٹیوں اور
ریئل اسٹیٹ کے بزنس کے متعلق جو اداروں کے لوگ جو بزنس کر رہے ہیں اس کے متعلق کیس کی ایک انفارمیشن ہمارے پاس آئی تھی. انشاءاللہ اس کی اگلی سماعت پر کچھ نہ کچھ اس کا حل نکلتا ہوا نظر آئے گا. ہم اس کے لیے آپ کو ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور آپ باخبر کریں گے آپ کو کہ کیا بنا اس کیس کا. میں پھر ریمائنڈ کروا دوں کہ جو کیس چل رہا ہے وہ ہے کیا وزارتوں کے ماتحت ادارے ریئل اسٹیٹ کا بزنس کر سکتے ہیں یا یہ لوگ بالواسطہ یا بلا واسطہ اس کاروبار کو کر سکتے ہیں. تو اس پر سماعت جاری ہے، کیس چل رہا ہے. اس کا جو ہی کوئی فیصلہ آئے گا ہم آپ کو ضرور انفارم کریں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اپنی نئی ویڈیو کے آنے تک کے لیے اپنے میزبان ایم اے رضا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.